رجب کے مہینے میں یہ وظیفہ کر لیں، آپ کی ساری مشکل آسان ہو جائے گی، لیکن اس کو آپ نے صدق دل سے کرنا ہے۔ محترم ناظرین، یہ رجب کا مہینہ لگا ہوا ہے۔ آپ 10 رجب سے 15 رجب تک کسی بھی 10 دن صرف یہ ایک تسبیح کر لیں۔ جو ابھی میں آپ کو کلمات بتاؤں گا وہ کون کون سے کلمات ہیں، آپ کا ایسا نصیب کھلے گا۔ اس تسبیح کو کرنے سے یقین مانیے آپ کے ہر کام بن جائیں گے، بگڑے کام سنور جائیں گے۔ اگر کوئی آپ کا ایسا کام ہے جو برسوں سے اٹکا ہوا ہے، سالوں سے اٹکا ہوا ہے، یا کوئی نیا کام ہے آپ چاہتے ہیں یہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، کب ہوگا، بھلے ہی وہ آپ کی حاجت ہے، آپ کا کوئی کیس چل رہا ہے، آپ کسی بیماری میں ہیں، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، جو کام آپ کا اٹکا ہوا ہے انشاءاللہ وہ حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کوئی کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہو جائے گا۔ یہ تسبیح آپ کو فائدہ دے گی انشاءاللہ۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد، اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کا ایسا نصیب کھلے گا، ہر ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی نیا کام شروع کروں، پتہ نہیں یہ ہوگا کہ نہیں، ناممکن سا لگتا ہے، آپ کو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کا ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا۔ اللہ پاک آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا کر دیں گے۔ اور یہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ بہت ہی خاص مہینہ ہے، اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں، اور اس کی جو فضیلتیں ہیں احادیثوں میں بھی آئی ہیں۔ اب حدیث پاک سن لیجئے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب ماہ رجب کا آغاز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ دیکھیے اس کا جو ذکر ہے احادیثوں میں بھی آیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی حضرت ابراہیم نحفی نے فرمایا بے شک رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اس ماہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو کشتی میں سوار کیا، پھر حضرت نوح نے روزہ رکھا اور آپ نے اپنے ساتھیوں کو بھی روزہ رکھنے کا کہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساتھیوں سمیت طوفان سے محفوظ رکھا اور زمین کو شرک اور دشمنان دین سے پاک کر دیا۔ اور اس کے علاوہ حضرت ذوالنین مصری فرماتے ہیں رجب آفات کے ترک کا مہینہ ہے۔ آپ کی کوئی بھی آفات ہیں، کوئی بھی مشکلات ہیں، وہ ترک ہو جائیں گی، وہ ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اس کے اور بھی بہت سے فضائل ہیں جو حدیثوں میں، کتابوں میں لکھے ہیں۔ اگر میں بتانے لگ جاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ المختصر یہ ہے، اس عمل کو کرنے کے بعد، اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے۔ جو آپ کی مشکلات ہیں، جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر آپ یہ تسبیح پڑھو گے وہ مقصد حل ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں ناظرین وظیفے کی طرف۔ اس تسبیح کی طرف ایک خاص طریقہ ہے، اس طریقے کے تحت آپ نے کرنا ہوگا، اور یقین مانیے یہ جو عمل ہے، یہ جو تسبیح ہے، یوٹیوب کے اوپر پہلی بار آ رہی ہے۔ کیسے اس کو کرنا ہے، اس کا ایک خاص طریقہ ہے، یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ جب آپ کریں گے تو آپ اس کی طاقت دیکھیں گے تو آپ جان لیجئے اس کو کرنا کیسے ہے۔ اس کو کرنے کی کچھ احتیاط ہیں، جب تک آپ کو ان احتیاط کا نہیں پتہ ہوگا یہ تسبیح آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ تو آپ نے اس کی احتیاط جاننی ہے اچھی طرح۔ المختصر یہ کہ آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھنا ہے، پورا دیکھنا ہے، تبھی آپ کو اس کی احتیاط کی سمجھ آئے گی۔ سب سے پہلے آپ اکیلے ہوں اور بالکل بھی شور نہ ہو، اس کے بعد کسی بھی وقت کر سکتے ہو، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، کسی بھی نماز کے بعد کرنا چاہیں، جب بھی آپ کر سکتے ہو۔
اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، مرد عورت کر سکتے ہیں، کوئی بچہ بھی کر سکتا ہے، کوئی عورت بھی کر سکتی ہے، کوئی مرد بھی کر سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور اگر پہلے آپ کوئی تسبیح کرتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد بھی اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے، اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ کو فائدہ ہی ہوگا۔ اس کے بعد آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھیں گے، 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ درود پاک پڑھیں گے، یہ درود ابراہیمی والا آپ 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ اگر میرے کسی بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو اس کو جو بھی آتا ہے وہ درود پاک پڑھ سکتا ہے، بھلے ہی وہ چھوٹا درود پاک ہے یا بڑا۔ کسی کو کوئی بھی نہیں آتا تو درود پاک تو وہ صرف اتنا کہے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح وہ پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے 1 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے، پھر آپ نے یہ کلمات ادا کرنے ہیں۔ جب آپ نے ان کو پڑھنا ہے صرف آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، جو آپ کی سکرین پر بھی چل رہا ہے۔ آپ ہاتھ کی انگلی کے اوپر پڑھ سکتے ہو، دل میں پڑھ سکتے ہو، لیکن جب آپ نے اس کو پڑھنا ہے آپ نے ذہن میں اللہ پاک کی بنائی ہوئی چیزوں کو لانا ہے۔ مثال کے طور پر آسمان ہے، جب آپ نے 1 مرتبہ کہنا ہے آپ نے آسمان کو ذہن میں لانا ہے۔ جو اللہ پاک نے چیزیں بنائی ہیں 7 چیزیں وہ آپ نے ذہن میں لانی ہے، وہ چیزیں کوئی بھی ہو سکتی ہیں، پہاڑ ہیں، اونٹ ہیں، اور بھی آپ نے 7 چیزیں کرنی ہے۔ دیکھیے اس کے پیچھے کا جو بھی مقصد ہے نا، جب آپ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کی تعریف کرتے ہو، اس پہ غور کرتے ہو، پھر کچھ کلمات ادا کرتے ہو، اس سے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں۔ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے جب وہ کوئی ایسی حرکتیں کرتا ہے یا والدین کو اپنے نام سے پکارتا ہے تو والدین کو ان کے اوپر پیار آتا ہے، اس سے محبت بڑھ جاتی ہے اور والدین اس کو گلے سے لگا لیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک بھی اپنی بنائی ہوئی مخلوق سے خوش ہوتے ہیں، پھر اللہ پاک اسے نوازتے ہیں۔ بندہ اللہ پاک کی تعریف کرتا ہے، اللہ پاک کی بنائی ہوئی چیزوں کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھو میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، مجھے اپنا خدا مانتا ہے، میری بنائی ہوئی چیزوں کو مانتا ہے، اللہ پاک اس سے خوش ہوتے ہیں۔ جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، لیکن پھر بھی کتنی جگہ پر کلمہ پڑھتے ہیں، حالانکہ ہم تو مانتے ہیں۔ اسی طرح کچھ چیزیں ہوتی ہیں انہیں بار بار دہرایا جاتا ہے، لیکن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ عمل کا حصہ ہے۔ آپ نے 7 مرتبہ ایسے ہی پڑھنا ہے اور آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے۔ یہ 7 مرتبہ جب آپ نے پڑھنا ہے آنکھیں آپ کی بند ہوں، 1 مرتبہ آپ تصور کریں گے اللہ پاک کی بنائی ہوئی چیز کے اوپر، پھر آپ کہیں گے اسی طرح آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک چھوٹا سا واقعہ موجود ہے، کافروں نے کہا کہ خدا تو ہے ہی نہیں، تو اللہ پاک پھر فرماتے ہیں قرآن پاک میں کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے عجیب و غریب بنایا گیا، یعنی کہ کیسے ان کی جسامت ہوتی ہے۔ المختصر یہ ہے جب آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے آپ نے اللہ پاک کی بنائی ہوئی چیزوں کو 7 چیزوں کو، آسمان ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، اونٹ ہیں، اللہ پاک کی بنائی ہوئی چیزوں کو 7 مرتبہ اپنے ذہن میں لانا ہے اور 7 مرتبہ ان کلمات کو ادا کرنا ہے۔ اس عمل کا حصہ ہے، یقین مانیے جب آپ اس عمل کو کرو گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی کیا طاقت ہے۔ یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ جب آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے پھر 1 مرتبہ آپ نے سورۃ کوثر کو بھی پڑھنا ہے، پھر آپ درود پاک پڑھیں گے 3 مرتبہ۔ آپ یہ درود پاک پڑھیں گے اور اگر میرے کسی بھائی کو نہیں آتا تو وہ صرف اتنا کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد آپ اللہ پاک سے دعا مانگیں گے۔ اب دعا مانگنے کا بھی ایک خاص طریقہ ہے،
آپ نے یا کریمو کہنا ہے۔ دعا جب مانگنی ہے 7 مرتبہ یا کریمو کہنا ہے، پھر آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اللہ پاک سے جو جو آپ کی حاجات ہیں، جو جو آپ کے کام اٹکے ہوئے ہیں، دیکھیں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، اس تسبیح کی برکت سے ہی آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لیکن آپ نے خصوصی دعا بھی کر لینی ہے۔ جب آپ نے دعا مانگنی ہے یا کریمو 7 مرتبہ کہنا ہے، پھر دعا مانگنی ہے۔ جب دعا آپ کی مکمل ہو جائے پھر آپ نے یا کریمو 7 مرتبہ کہنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے اوپر کرم فرمائیں گے، آپ کی مشکلات دور کر دیں گے، آپ کے تمام اٹکے ہوئے کام حل ہو جائیں گے، صحیح ہو جائیں گے، بگڑے کام آپ کے سب بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد یہ اجازت عام ہے، کسی کو کمنٹ باکس میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی میرا بہن بھائی کر سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوست احباب کمنٹ باکس میں اللہ ضرور لکھیں۔